کرتے ہیں۔ صبر کے 3 پہلو ہیں بھائی جان، 3 شعبے ہیں، یہ نہیں کہ جو ہم نے صبر سمجھا ہے وہ تو تیسرا شعبہ ہے۔ اصل صبر کیا ہے دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ صبر کا جو پہلا شعبہ ہے وہ ہے الصبر عن المعصیہ، الصبر عن المعصیہ نمبر 1، اور دوسرے نمبر پر ہے الصبر علی الطاعہ، اور تیسرے نمبر پر ہے الصبر عن المعصیہ، الصبر عن المعصیہ۔ یعنی پہلا کیا ہے کہ صبر کرو کس پر؟ الصبر، صبر کرنا عن المعصیہ، نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، حرام چیزوں سے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، یہ صبر کا پہلا پہلو ہے اور پہلا شعبہ ہے۔ اپنے نفس کو غلط چیزوں سے، حرام چیزوں سے روکنا اور کنٹرول کرنا، یہ صبر کا پہلا شعبہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے الصبر علی الطاعہ، طاعت و عبادت، یعنی عبادات پر اپنے نفس کو مجبور کرو۔ نماز کا ٹائم آتا ہے فوراً نماز پڑھو، روزے کا وقت ہے روزہ رکھو، ذکر و اذکار وقت ہے اپنے نفس کو مجبور کرو کہ وہ ذکر کرے، اور جناب تلاوت کا وقت ہے نفس کو مجبور کرو تلاوت کرے، والدین کی خدمت کا وقت ہے خدمت پر مجبور کرو۔ تمام جو طاعات ہیں، عبادات ہیں، طاعات و عبادات پر اپنے نفس کو مجبور کرو، یہ صبر کا دوسرا پہلو ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ مصائب، مشکلات، تکالیف، اذیتیں جب آتی ہیں، مختلف انسان پر تکلیفیں، تو ان پر صبر کرو۔ اب ہم نے اس تیسرے شعبے کو تو سمجھا ہے کہ صبر اس کو کہتے ہیں، جو پہلا اور دوسرا شعبہ ہے وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ بھائی پہلے میں کیا کرنا ہے؟ حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے قابو میں رکھنا ہے کہ غلط ہے یہ نہیں کرنا، یہ چاہے نفس جتنا بھی کہے، آپ کی خواہش، آپ کی چاہت آپ کو مجبور بھی کرے، لیکن آپ نے اس پہ غلبہ پانا ہے، اپنے نفس کو نیچے دکھانا ہے اور اس کو مجبور کرنا ہے، اس کو کنٹرول میں کرنا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر طاعت ہے، جیسے بھی اللہ کا حکم آتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے نفس کو مجبور کرو کہ یہ کام کرو، اب تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، اب تمہیں ذکر کرنا پڑے گا، تمہیں تلاوت کرنی پڑے گی، والدین کی خدمت کرنی پڑے گی، حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ کرنا پڑے گا، لوگوں سے اخلاق سے بات کرنی پڑے گی، اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا، جتنی طاعات ہیں، عبادات ہیں، ان سب کو اپنے نفس کو مجبور کرنا دوسرا شعبہ ہے۔ اور تیسرا شعبہ ہے مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس وقت بھی صبر کرو کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایوب علیہ السلام پر کتنی مشکلات آئیں، صبر کرتے رہے، بادشاہت گئی، خوبصورتی گئی، باغات گئے، مال و دولت ختم، اولاد ختم، سب کچھ صبر کر دیا، میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، ٹھیک ہے، خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہوں۔ اس صبر کی بدولت اللہ رب العالمین نے دوبارہ بادشاہت عطا فرمائی، دوبارہ سرداری عطا فرمائی، دوبارہ حسن و جمال عطا فرمایا، تمہارا اولاد اس سے زیادہ عطا فرمائی، تو صبر کرو، یہ ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے صبر سمجھا ہے، باقی دو چیزوں کو نہیں۔ اس